نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو زد و کوب کرنا، مار پیٹ کرنا، کسی کو ستانا، نقصان پہنچانا، اس چیز سے اپنے ہاتھوں کو بچا کر رکھو۔ تو یہ 6 باتیں اگر کوئی اس بارے میں ضمانت دے گا کہ میں ان چیزوں کی پابندی کرتا رہوں گا، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قیمتی ترین خوشخبری کہ جو انسان مجھے یہ ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، اور میرے لیے اس انسان کی طرف سے عظیم ترین خوشخبری ہے جنت میں داخلے کی۔ تو اس حدیث میں ناظرین کرام جس بات کی طرف تنبیہ مقصود ہے اور توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ کہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی ہاتھوں کے ذریعے کسی کے ساتھ دست درازی کرنا اور کسی دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف یا نقصان پہنچانا، جیسا کہ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یادگار ترین ارشاد فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ باقی تمام مسلمان جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں اور سلامت رہیں۔ تو اگر ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتے ہیں تو یہ اس قدر اہم ترین اور مبارک ترین عمل ہے کہ اس کے عوض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے اور جنت کی خوشخبری ہے۔ تو پھر وہ انسان کہ جس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھی ہوئی ہے جو اس نے نہیں رکھی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کا اس کام میں، اس برے عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس نے وہ تکلیف دہ چیز وہاں نہیں رکھی ہے، کسی اور نے رکھی ہے، یا خود ہی وہ چیز کسی وجہ سے وہاں آ پہنچی ہے کہ ہوا کی وجہ سے مثلاً یا اور کسی بھی وجہ سے، یا کسی اور نے رکھ دی ہے، اس نے تو نہیں رکھی ہے۔ اس نے تو فقط اتنا کیا ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو پھر یہ انسان اس کا کس قدر عظیم ترین مقام و مرتبہ ہوگا کہ جب اگر ہم خود اپنے ہاتھوں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچایا کریں، تو راستے میں وہ تکلیف دہ چیز وہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی بھی نہیں ہے، کسی اور نے رکھ دی ہے، یہ خود بخود آ گئی ہے۔ اگر اسے ہم ہٹا دیں گے تو پھر ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے خوب کہ ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں تب کس قدر اہم ترین ہوگا۔ الغرض ناظرین کرام یہ تمام تر گفتگو اس سے اسی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز نظر آئی ہے تو اس کو ہٹا دینا یہ کتنا اہم ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 117، جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب قول المعروف، یعنی اچھی بات کہنا۔ ہمارے سامنے یہ حدیث جس کا نمبر ہے 231 فرمایا، عن عبد اللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ۔ عبداللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی بھلائی وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ اپنی جگہ ایک مستقل صدقہ ہے۔ ناظرین کرام یہ حدیث کل معروف صدقہ اس سے قبل گزر چکی ہے اس کتاب میں کہ جہاں اس کا نمبر تھا
224۔ اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دوبارہ درج فرمائی ہے، اور یہاں اس کا نمبر ہے 231، چونکہ سند کچھ مختلف ہے۔ اور مزید یہ کہ وہاں جو عنوان قائم فرمایا تھا اس باب کا امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ عنوان ہی یہی تھا کہ کل معروف صدقہ، اور اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، لہذا عنوان کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے وہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی تھی۔ جبکہ یہاں یہ جو نیا عنوان ہے کہ قول المعروف، کہ اچھی بات کہنا، تو اس کے ساتھ بھی اس حدیث یعنی کل معروف صدقہ کی مناسبت موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس باب میں دوبارہ یہی حدیث درج فرمائی ہے کہ اس باب کا عنوان یہ ہے کہ قول المعروف، اچھی بات کہنا، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ کل معروف صدقہ، کہ معروف یعنی بھلائی، وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ صدقہ ہے۔ اگر وہ کوئی قول ہے، کوئی بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اچھی بات، وہ بھی یقیناً انسان کے لیے، اور وہ بات جو شخص کہہ رہا ہے اس کہنے والے کے لیے، یہ بھی ایک بڑا صدقہ ہے۔ صدقے کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ اچھی بات اپنی زبان سے کہا کرے ہر انسان۔ اور پھر مزید یہ کہ اپنی زبان سے قول المعروف یعنی اچھی بات کہہ دینا، خواہ اس اچھی بات کا جو نفع ہے، جو فائدہ ہے، وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، یا اس کا فائدہ اور اس کا نفع دوسروں تک بھی پہنچنے والا ہو۔ بہر صورت اچھی بات انسان کے لیے صدقہ ہی ہے۔ کہ مثلا فرض کیجئے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کہ اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اور یہ تکبیر و تحلیل ہے کہ انسان یوں کہتا رہے جب بھی اسے موقع ملے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں، جو اوراد ہیں، اور جو اسی قسم کے کلمات جو کہ احادیث میں، قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، کہ مثلا فرمائے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یعنی اگر کوئی انسان اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ میرے لیے تو اللہ کے سوا نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی چارہ ہے، تو یوں کہنا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کنز من کنوز الجنہ، کہ جنت کے بڑے خزانوں میں سے یہ ایک بہت ہی عظیم خزانہ ہے۔ کہ دیکھ لیجئے ناظرین کرام، کہ زبان سے بس اتنی سی بات کہہ دی ہے، نہ کوئی محنت کرنی پڑی ہے، نہ وقت صرف ہوا ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی نوبت آئی ہے، کہ کچھ بھی محنت نہیں اور کوئی بھی مشقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کہ بس اتنی سہولت کے ساتھ اور فوراً ہی یوں کہہ دیا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہمارے لیے وہاں لکھ دیا گیا۔ کہ دنیا میں انسان کس قدر محنت و مشقت کرتا ہے، اور یہ کہ خون اور پسینے بہایا کرتا ہے، کہ یہ ساری زندگی انسان کی یہ جد و جہد اور خود کو ہلکان کیے رکھنا، اور یہ تمام تر تگ و دو کہ ایک زمین کا ٹکڑا نصیب ہو جائے، ایک گھر اپنے نام ہو جائے، اور یہ کہ دنیا میں کچھ دو پیسے ہاتھ لگ جائیں، تو آخرت میں اتنا بڑا خزانہ ہمارے لیے الاٹ کر دیا گیا، ہمارے نام لکھ دیا گیا،
کہ ایک بار اگر اپنی زبان سے ہم نے یوں کہہ دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا ایک مستقل خزانہ ہمارے لیے مخصوص کر دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ تو یوں کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، حمد و ثنا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور تلاوت قرآن کے یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ ایسی اچھی باتیں ہیں کہ اگرچہ ہمارے یوں کہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا کہ اس کا فائدہ خود ہماری اپنی ذات تک ہی محدود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور احسان کہ فائدہ کسی کو نہیں پہنچایا، ہم نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے ہاں یہ کام ہمارے لیے صدقہ لکھ لیا گیا کہ فائدہ ہم نے خود اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ کہا، قرآن کی تلاوت کی، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے ہاں صدقہ لکھا گیا۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی اپنی زبان سے کہ جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچا ہو، تب بھی یہ صدقہ ہے ہمارے لیے۔ مثلا یہ کہ کسی کو نصیحت کر دینا، کوئی اچھی بات بتا دینا، مفید مشورہ دینا، اور یہ کہ دین کی کوئی تعلیم، کوئی دینی حکم، کوئی شرعی حکم اسے سکھا دینا، اور اسی طرح یہ کہ دو انسانوں کے درمیان اگر رنجش ہے، کوئی ناراضگی کا معاملہ ہے، تو اپنی گفتگو کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے ان میں صلح کی کوشش کرنا، تو یوں ایسی بات کہ جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے تب بھی، اور ایسی بات جس کا فائدہ خود ہمیں پہنچے، کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہا، تب بھی ایسی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے، اور صدقہ کی ہی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر ہے 232، فرمائے کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بالشيء يقول اذهبوا به الى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به الى بيت فلانة فإنها كانت تحب خدیجہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اور یہ معمول تھا کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں حکم دیا کرتے کہ اذهبوا به الى فلانہ، کہ وہ جو فلاں عورت ہے یہ اسے پہنچا دو، کہ یہ جو ہدیہ آیا ہے یہ اسے پہنچاؤ، اس کے پاس لے جاؤ، یا اس میں سے کچھ حصہ اسے پہنچا دیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةُ خدیجہ، اس لیے کہ وہ عورت صدیقہ، وہ دوست تھی خدیجہ کی، وہ سہیلی تھی، اور کبھی آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اذهبوا به الى بیت فلانہ، کہ یہ ہدیہ فلاں عورت کے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ فإنها كانت تحب خدیجہ، اس لیے کہ یہ جو عورت ہے خدیجہ سے اس کی بڑی محبت تھی، خدیجہ کے ساتھ دوستی تھی، اور یہ کہ میل جول کا سلسلہ تھا۔ تو اس وجہ سے الغرض ناظرین کرام یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو انتہائی خوش اخلاقی کا معاملہ تھا اور حسن سلوک کے جو سلسلے تھے، تو اسی سلسلے میں سے ایک مثال یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زندگی بھر، یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، پھر ان کی وفات کے بعد بھی یہ معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی طرف ہدیہ تحفے بھجوانا، گویا حضرت خدیجہ کے ساتھ وفاداری کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب جو قائم فرمایا ہے، اس کا عنوان ہے کہ قول المعروف، یعنی اچھی بات کہنا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں کہنا کہ یہ ہدیہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو انسان کہ اگر والدین یا میاں بیوی میں سے کوئی یا آل اولاد میں سے کسی کا یا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں انہیں یاد رکھنا اور کسی کو یوں کہنا کہ یہ ہدیہ اسے دے آؤ کہ وہ میرے والد کے دوست تھے یا میری بیوی کے دوست تھے یا بیوی کی سہیلی تھی یا بیوی یوں کہے کہ میرے شوہر کے وہ دوست تھے، تو یہ تمام چیزیں کہ جن میں آپ اس میں محبتیں پروان چڑھیں اور تعلقات مضبوط و مستحکم ہوں، یہ بھی اچھی بات میں شامل ہے، اور ہر اچھی بات وہ صدقے میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔